اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارشاد رب العزت، جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ آج کی نشست میں ایک تمام ضروری موضوع پہ بات کرنی ہے، جس کا نام ہے حدیث کرتاس، مسئلہ قلم الدوات۔ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام، جس میں آپ علیہ السلام بیمار تھے، اس میں امت سے قلم دوات مانگا کہ مجھے دے دو لکھنے کا سامان، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کی نشست میں اس کی وضاحت کرنی ہے اور نتیجہ دینا ہے کہ آخر مسئلہ تھا کیا۔ پیغمبر علیہ السلام قلم دوات مانگ کر کیا لکھنا چاہتے تھے، یہ تسلسل ہے جس کا نتیجہ آخر میں ملے گا اس تقریر کے، اس نشست کے۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے، کتب صحاح ستہ میں بخاری کے بعد دوسرا نمبر امام مسلم کا، اور کچھ محدثین کے نزدیک یہ بخاری سے بھی افضل ہے۔ نعمانی کتب خانہ، حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے۔ اس میں حدیث پیغمبر علیہ السلام موجود ہے، جس کے راوی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کی وفات سے 2 مہینے کچھ دن پہلے ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی یہ ایک پروگرام ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک لاہ عمل، ایک ضابطہ حیات دے کے جا رہے ہیں۔ یہ کڑیاں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ شروعات یہاں سے ہے۔ حضرت زید نے کہا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید نے کہا کہ ایک دن خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے پیغمبر علیہ السلام لوگوں میں ایک پانی پر، جس کو خم کہتے ہیں، پانی جس کو خم کہتے ہیں، خم غدیر، من کنتو مولا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں آپ نے اللہ کی حمد کی، اس کی تعریف بیان کی اور واعظ و نصیحت کی۔ پھر فرمایا، بات اس کے اے لوگوں، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آوے اور میں قبول کروں۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تمہارا انتظام بندوبست ہدایت کا، رہبری کا کیے جا رہا ہوں۔ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے بھی ختم نبوت کا اعلان کیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ پہلے نبیوں کی امتوں میں کچھ گڑبڑ ہوتی تھی تو بعد میں آنے والا نبی سنبھال لیتا تھا، لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے، کوئی نبی بعد میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے پیغمبر اپنی امت کے لیے پورا بندوبست کیے جا رہے ہیں، ہدایت کا، گمراہی سے بچنے کا۔ پھر کیا ہوا؟ میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، یعنی یہ جانے کی باتیں ہو رہی ہے کہ میں جا رہا ہوں، تمہارا بندوبست رہبری کا، گمراہی سے بچنے کا کیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ شرح ہے۔ 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض آپ نے رغبت دلائی اللہ کی کتاب کی طرف۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آخری باتیں ہیں، 2 مہینے غالباً 10 دن بعد کی بات، پہلے کی بات ہے، حضور کی وفات سے پہلے 2 مہینے 10 دن۔ میں خدا یاد دلاتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں۔ کیا مطلب تھا؟
کہ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو اللہ کے دیے ہوئے علم کے سے کچھ نظر آ رہا تھا، مستقبل کی باتیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میری امت کیا کرے گی۔ یہ ہے وہ اشارہ کہ میں اللہ سے یاد دلا رہا ہوں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ ہے، اب اس کی کڑی ہے، یہ ابتدا ہے، اس سے جڑی ہوئی بات ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری حیات طیبہ کے ایام میں، مرض وفات میں، آخر قلم دوات مانگا، کیا لکھ رہے تھے، یہ اس کی کڑی ہے۔ یہ ہے بخاری شریف جلد سوم، مکتبہ تعمیر انسانیت، اردو بازار لاہور، تیسری جلد ہے اس کی۔ اس کے مولانا ترجمہ کرنے والے محمد عادل نقشبندی صاحب ہیں، دوسرے مولانا قاری محمد فاضل قریشی مجددی ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 264۔ اس میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، وہ 2 مہینے 10 دن پہلے کی بات تھی مسلم والی، اب یہ بالکل چند دن ہے باقی حضور کی حیات طیبہ کے۔ جب قریب آیا وفات کا وقت تو اس وقت گھر میں بہت سے لوگ تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ گمراہی سے بچنے کی تحریر پیغمبر اعظم نے اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے حیاتی کے آخری دنوں میں قلم دوات مانگا، لکھنے کا سامان مانگا کہ دو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی جو آج لڑائیاں، جھگڑے، قتل، غارت، دہشت گردی، خلفشار، انتشار جو ہو رہا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام اس سے بچنے کا سامان امت کو دے رہے تھے کہ یہ حشر تمہارا نہیں ہوگا، تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضور کے مانگنے کے بعد قلم دوات کس نے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی سخت تکلیف ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، ہم لوگوں کے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت حاضرین میں اختلاف ہو گیا، یعنی حضرت عمر کے اس جملے کے بعد کہ قرآن ہے، یعنی کیا کہ کاغذ قلم نہ دو، اس کے بعد اختلاف ہوا۔ اس وقت حاضرین میں اختلاف ہوا تو جھگڑنے لگے۔ یہ حاضرین تھے کون جو جھگڑنے لگے؟ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی۔ ٹھیک، بعض کہنے لگے کہ کوئی کاغذ لا کر حضرت کو دے دو تاکہ تمہیں کوئی تحریر لکھ دے جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ ایک لابی یہ تھی جو محمد عربی علیہ السلام کی ہم خیال تھی کہ دو، حضور مانگ رہے ہیں لکھنے کا سامان دو تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں۔ یہ ایک گروہ، اختلاف میں 2 گروہ تھے۔ ایک یہ تھا کہ 2 رسول کو لکھنے کا سامان مانگ رہے ہیں 2، اور دوسرے، اور بعض وہی کہنے لگے، یعنی دوسرا گروہ وہی کہنے لگے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ جب زیادہ جھگڑا اور شور، قرآن نے منع کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جھگڑا اور شور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے لگا تو حضرت نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہاں تک نوبت پہنچی، یعنی پیغمبر اعظم علیہ السلام سرتاج الانبیاء اتنے خفا ہوئے کہ فرمایا قوموا عنی، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں کا اختلاف اور شور و غل، اختلاف، شور، غل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی وصیت لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا، رکاوٹ ہو گئی، یعنی اس کے سبب سے آپ وہ تحریر نہ لکھ سکے۔ یہ بخاری شریف، آئیے دیکھیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث، یہ روایت پیغمبر کا قلم دوات مانگنا آخری وقت میں ایک جگہ پہ ہے،
2 पे है, 3 पे है, बुखारी में, मुस्लिम में। आइए देखें, ये है सही बुखारी शरीफ। अल इमाम अल हाफिज अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 194 में पैदा हुए, 256 में फौत हुए, दार इब्ने हजम से छपी है। इसका सफ़ा नंबर है 30। किताब का नाम है किताबुल इल्म, हदीस का नंबर है 114। उसमें पैगंबर अलैहिस्सलाम का कलम दवात मांगना जो मैंने उर्दू में पढ़ के बताया, वो यहाँ बुखारी में किताबुल इल्म में मौजूद। दूसरे मकाम पे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलम दवात मांगा, जो नहीं दिया गया न मिला। सफ़ा नंबर 548, किताब जिहाद व सियर, हदीस का नंबर 3053। ये दूसरा मकाम। तीसरा मकाम बुखारी शरीफ में बार बार ये रवायत आई है कि रसूल ने मांगा लेकिन शोर गुल झगड़े की वजह से नहीं मिला, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत, खूनरेजी, बम ब्लास्ट, दहशतगर्दी, ये रसूल इससे बचाना चाहते थे उम्मत को। अल्लाह अकबर। ये दूसरा मकाम, इसमें सफ़ा नंबर 571 पे हदीस मौजूद है। तीसरा मकाम बुखारी शरीफ में 2 हदीसें एक साथ एक दूसरे के पीछे, किताबुल मगाजी में हदीस सफ़ा नंबर है 804, हदीस का नंबर है 4431, 4432, दोनों में मौजूद है। तीसरा, ये छठा मकाम है, रवायत है 1073, सफ़ा नंबर 1073, किताबुल मर्ज़ा। ये किताब चैप्टर है बुखारी के, कहाँ कहाँ लाया है, किताबुल मर्ज़ा में। और 7वां मकाम है, वो है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह। उसमें हदीस का नंबर है 7366। 7 जगहों पे सही बुखारी शरीफ में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा ने आखिरी वक्त में उम्मत को गुमराही, कयामत तक के लिए गुमराही से बचाने के लिए पैगंबर ने कलम दवात मांगा, जो नहीं मिला, सद अफसोस। ये बुखारी में 7 जगहों पे ये है। सही मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम, हजरत इमाम अबुल हसन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशरी निसापुरी दारुल किताब अरबी, वहाँ से ये छपी है। इसमें 3 रवायतें एक दूसरे के पीछे। किताब का नाम है किताबुल वसिया, सफ़ा नंबर है 685, हदीस का नंबर है 4232। दूसरी हदीस उसके पीछे था 4233, तीसरी हदीस उसके पीछे 4234। इसी तीनों में लिखा हुआ है कि आखिरी उम्र के वक्त अयाम में, आखिरी अयाम दिनों में पैगंबर इस्लाम के मर्ज में पैगंबर इस्लाम ने सहाबा किराम से, अपने साथियों से, अपनी उम्मत से कयामत तक उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए, तहरीर लिखने के लिए कुछ मांगा, लेकिन अफसोस नहीं मिला। ये मुस्लिम शरीफ, वो बुखारी शरीफ। अब आइए देखें कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम आखिर कलम दवात लेकर लिखना क्या चाहते थे। ये मैंने अर्ज किया कि ये मुस्लिम की जो रवायत है, जो खुम्मे गदीर में कि 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा अहल बैत, ये उसकी कड़ियां हैं, ये उसका तसलसल है, ये कंटिन्यूटी है उसकी। क्या लिखना चाहते थे, अपनी तरफ से कुछ कहूं तो मुनासिब नहीं है। अहले सुन्नत की बुनियादी किताबें, उनसे मैं दिखाऊं कि पैगंबर आजम अलैहि अफज़ल सलात व सलाम क्या लिखना चाहते थे। ये मेरे सामने किताब है उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, मकतबा रशीदिया सर्की रोड कोयटा से छपी है। इसका जिल्द नंबर 2 है। लिखने वाले, शरह बुखारी की लिखने वाले हजरत इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी है। ये न शाफई न हंबली, हनफी है। इन्होंने अपनी दूसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 257 उसमें लिखा कि आखिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो कलम दवात मांगा तो लिखना क्या चाहते थे। फरमा रहे हैं अराद
ان ینص علی اسام الخلفاء بعدہ، پیغمبر علیہ السلام قلم دوات مانگ کر اپنے بعد آنے والے اپنے خلفاء، اپنے قائم مقام، اپنے جانشین، اپنے نواب، اپنے نائبین کے نام لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا خلیفہ یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، تاکہ جھگڑا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، جیسے آج تک امت لڑ رہی ہے کہ بعد نبی خلافت کا حقدار کون؟ محمد عربی علیہ السلام یہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ یہ جھگڑا میرے بعد نہ ہو، چونکہ میں بتائے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے نائب، میرے خلیفے، میرے جانشین یہ ہیں۔ یہ لکھنا چاہتے تھے پیغمبر اعظم۔ عمدۃ القاری شرح بخاری 1، یہ دوسری کتاب الاحسان بالتقریب صحیح ابن حبان، اس کی جلد نمبر ہے رابع اشر، 14 جلد کا نمبر ہے، تحقیق شعیب ارناؤت کی ہے، تحقیق کی ہے احسان پہ کس نے کی ہے؟ صحیح ابن حبان پہ شعیب الارناؤت نے، موسس الرسالہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 564 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قلم دوات جو مانگا تو کیوں مانگا؟ لکھ رہے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اپنے بعد اپنے جانشینوں کے، اپنے نائبین کے نام لکھنا چاہتے تھے تاکہ جھگڑا نہ ہو جو آج تک چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں۔ مصطفیٰ علیہ السلام شفیق پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، اپنی امت کو اس جھگڑے سے بچانا چاہتے تھے، لیکن افسوس، صد افسوس، پیغمبر علیہ السلام یہ تحریر نہ لکھ سکے۔ کیوں نہ لکھ سکے؟ سب کچھ آپ کو بتایا، جھگڑا، شور، غل، رکاوٹ۔ آئیے، یہ مسند احمد بن حنبل ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 136 ہے، حدیث کا نمبر 2991 ہے، موسس الرسالہ سے چھپی ہے، شعیب ارناؤت کی تحقیق ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام قلم دوات مانگ کر اپنے نائبین کے، اپنے خلفاء کے نام لکھنا چاہتے تھے کہ میری امت بعد میں نہ لڑے ایک دوسرے سے کہ کون ہے یا کون نہیں۔ یہ ہے فتح الباری، حضرت امام شہاب الدین ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری میں بنیادی کتابیں دکھا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کے قلم دوات مانگنے کا آخر مقصد تھا کیا۔ یہ لکھ رہے ہیں امام ابن حجر عسقلانی، مانگنے کا کیا؟ بل اراد ان ینص علی اسام الخلفاء بعدہ، اپنے بعد آنے والے خلفاء کے ناموں کی وضاحت کر دے، پیغمبر لکھ دے کہ میرے بعد میرا جانشین یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے قلم دوات مانگنے کا مقصد تھا۔ یہ شرح کرمانی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، دوسری جلد کرمانی کی شرح یہ چھپی ہے دار احیاء تراث عربی، دوسری جلد، بخاری شرح کرمانی، بہت مشہور اور بنیادی بخاری کی شرحوں میں سے ہے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 127 کتاب العلم، اس میں لکھا ہے کہ انہ اراد ان یکتب خلیفہ بعدہ، پیغمبر علیہ السلام قلم دوات مانگ کر اپنے جانشین کا نام لکھنا چاہتے تھے۔ آگے وضاحت آ رہی ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی اپنی زبانی وضاحت آ رہی ہے، جس میں ساری بات کا نتیجہ رزلٹ نکل آئے گا۔ امام کرمانی کیا لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے بعد اپنے نائب خلیفے کا نام لکھنا چاہ رہے تھے۔ آئیے اب دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، موسٹ امپارٹنٹ، تمام ضروری اس میں معلومات موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا اپنا بیان موجود ہے۔ وہ جس حضرت نے کہا کہ قرآن کافی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، یعنی رسول تکلیف میں ہے یا جو بھی سبب تھا، وہ اب کھول کے بتا رہے ہیں۔ حضرت خود کتاب بغداد
ابن تیفور کی لکھی ہوئی، پورا نام ابوالفضل احمد بن ابی طاہر البغدادی القاسم، دار صادر بیروت سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 257 to 57۔ اس میں ایک روایت ہے، وہ قابل توجہ ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ نتیجہ ہے پوری میری اس ایپیسوڈ کا، پوری نشست کا نتیجہ ہے کہ آخر حضرت جنہوں نے فرمایا کہ قرآن تمہارے پاس ہے اور وہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس خود فرما رہے ہیں کہ آخر مسئلہ تھا کیا، وہ سنیں۔ لکھا ہے کہ روی ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے روایت ہے، ابن تیفور بغدادی 280 میں مرے ہیں، 205 میں پیدا ہوئے ہیں، دوسری صدی، 205 میں پیدا، 280 میں مرے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، 24 نمبر ہے روایت کا، روی ابن عباس رضی اللہ عنہ قال دخلت علی عمر فی اول خلافت ہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا، کب؟ جب وہ نئے خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے پہلے وقت میں ان کے پاس گیا۔ وقد القی له صاع من تمر، ان کے پاس کھجوریں پڑی تھی، کیسے؟ علی خصبۃ، ایک کھجوروں کا بنا ہوا ٹوکرا، اس میں کھجوریں پڑی تھی، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا، اس میں کھجوریں پڑی تھی۔ فدعانی الی الاکل، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے بلایا کہ آ ابن عباس تو بھی کھجوریں کھا۔ فاخذت تمرۃ واحدہ، میں نے ایک کھجور اٹھا کے اور وہ کھا لی۔ ابن عباس ان کے کہنے پہ ایک کھجور۔ وَأَقْبَلَ يَأْكُلُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ جَرٍ، کہتا ہے کہ تمام کھجوریں حضرت نے کھا کے پوری کی، پھر پانی پیا مٹکے سے، مٹی کا بنا ہوا برتن، اس سے پانی پیا، فارغ ہو کے، کان عندہ، وہ مٹکا ان کے پاس تھا، اس سے پانی پیا، وَاسْتَلَقَى عَلَى مِرْفَقَةٍ لَهُ، پھر ٹیک لگا کر بیٹھے، کھجوریں کھا کے پانی پی کر حضرت عمر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد شکر کیا، حمد کیا کھانے کا۔ ثم قال من این جئت یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن عباس کہاں سے آ رہا ہے تو؟ قلت من المسجد، میں نے کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ قال کیف خلفت ابن امک، تو نے اپنے چچا کے بیٹے کو کس حال میں چھوڑا؟ چچا کے بیٹے کو۔ فظننت، یعنی عبداللہ ابن جعفر، ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ قلت خلفته یلعب اطرابہ، میں نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ابن عباس سے کہ میرے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے عبداللہ ابن جعفر کے لیے پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ پھر انما عنیت عظیمکم اہل البیت، میں تم اہل بیت کے عظیم فرد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جو تم اہل بیت کا بڑا ہے، یعنی علی علیہ السلام، میں اس کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو تو نے کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہا تھا۔ قلت خلفتہ یمتح بالغرب علی نخیلات من فلان وہو یقرأ القرآن، وہ فلاں کی کھجوروں کو پانی دے رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، پانی بھی دے رہے تھے کھجوروں کو، قرآن کی تلاوت بھی علی کی زبان پہ جاری تھی۔ قال عبداللہ علیک دماء البدن ان کتمت نیہا، عبداللہ میں ایک بات تجھ سے پوچھنے والا ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابن عباس سے، میں ایک بات تجھ سے پوچھنے والا ہوں، اگر تو نے چھپائی، یعنی سچ نہیں بتایا، بات کو چھپایا، تجھے اونٹوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ علی کے ذہن میں ابھی خلافت کے بارے میں کچھ ہے؟ قلت نعم، ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہاں، علی کے دل میں خلافت کی تمنا ہے، خلافت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، قال ایزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نص علیہ،
ابن عباس سے حضرت عمر کہہ رہے کہ کیا علی یہ سمجھتا ہے کہ رسول نے اس کی خلافت کا اعلان کیا تھا، علی کی نصب فرمائی تھی کہ علی ہے میرے بعد جانشین، میرا خلیفہ؟ قلت نعم، ابن عباس کہتا ہے جی ہاں، وہ یہ کہہ رہا ہے علی کہ رسول نے میرا اعلان کیا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں، تفصیل بڑی ہے، روایت لمبی ہے، میں نتیجہ دوں آپ کو۔ لکھ رہا ہے حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَادَ فِي مَرْضِهِ أَن يُصَرِّحَ بِاسْمِهِ فَمَنْعَتُ مِنْ ذَلِكَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول خدا کا آخری وقت تھا، پیغمبر قلم دوات مانگ رہے تھے کہ مجھے 2 تحریر لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اس وقت علی کا نام لکھ رہا تھا رسول، میں نے منع کی۔ یہ ہے حضرت کا اپنا فرمان کہ میں سمجھ گیا کہ رسول قلم دوات کیوں مانگ رہا ہے، چونکہ غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ اب بھی رسول وہی کام کرے گا، وہی لکھے گا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں قلم دوات مانگ رہا ہے لکھنے کا سامان، کہ وہ میں نے وربلی بتا دیا تھا، غدیر میں نے زبانی بتا دیا تھا، آج اس کو تحریر میں رٹن میں کر دوں تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ ہو، امت میری گمراہ نہ ہو۔ فَمَنْعَتُ مِنْ ذَلِكَ، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے منع کی، میں نے روکا، میں نے رکاوٹ کر دی۔ یہ کتاب بغداد ابن تیفور بغدادی کی یہ ہے مسئلہ قلم الدوات، حدیث کرتاس کا اصل سبب کہ کیا مسئلہ تھا، رسول اعظم کیا لکھنا چاہتے تھے اور کیوں نہیں لکھنے دیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔